إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اور عظمتیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. درود و سلام ہوں ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی مبارک اور عظیم ترین مہینہ ہے. اللہ احکم الحاکمین نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ یوں فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. یہ قرآن ہے کیا؟ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے دلائل بھی ہیں. والفرقان، اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بھی کتاب ہے. یہ اتنی عظیم ترین کتاب ہے کہ اللہ نے اس انسانیت کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہے. اور پھر اللہ نے جو دلائل ہیں ہدایت کے وہ بھی اس قرآن میں بیان فرمائے ہیں. اور یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب بھی ہے، کیونکہ اس جیسی کتاب اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. نہ کوئی پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، نہ کوئی لا سکتا ہے. اور قرآن کرانا سے ہے، اور کرانا کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا. چونکہ اس کی آیات اور اس کی صورتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. بعض نے کہا کہ یہ کرانا اس نے جمع کیا، چونکہ اس میں سابقہ کتب کی تعلیمات بھی اللہ نے
جتنی بھی اللہ نے کتب پہلے نازل فرمائی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے، تمام کی تعلیمات اللہ نے اس پہ جمع فرما دی ہے۔ اور یہ قرأ سے بھی ہے، قرآن قرأ سے بھی ہے، اس نے پڑھا۔ چونکہ یہ قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو قرأ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں سینوں میں یہ قرآن محفوظ بھی ہے۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ کلام اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المعجز بلفظہ، المتعبد بتلاوتہ، والمکتوب فی المصاحف، والمنقول بالتواتر۔ یہ اس کی صفات بھی ہیں، یہ اس کی تعریف بھی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام یعنی اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات جیسی اس کائنات میں ذات کوئی نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اس طرح جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی بے مثال ہے۔ وہ عربی لکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن مجید کی طرح ہے۔ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صرف ایک ہستی پر نازل ہوا ہے، اور وہ ہیں امام الانبیاء، سید الانبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المعجز بلفظہ، اس کے الفاظ میں بھی اعجاز ہے، کوئی اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بنا سکتا۔ جس طرح مسیلمہ کذاب کہتا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، جو منہ میں آیا بکتا رہا، پھر کہنے لگا میں اس قرآن سے بہتر لکھ دیتا ہوں۔ اس قرآن کا اعجاز یہ ہے، عرب کے بڑے بڑے لوگوں نے بیت اللہ پر اپنے بڑے بڑے عربی دانوں نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ اشعار بھی پیش کیے اور اپنے کلام بھی پیش کیے، اور وہاں ایک چھوٹی سی سورت جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جب وہ اس پر پہنچے تو سارے بھی یک آواز یہ کہہ اٹھے واللہ ما ھذا کلام البشر، کوزے میں دریا کو بند کر دیا۔ چھوٹی سی 3 آیات کی سورت، پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، جنت میں وہ نعمتیں جو ملنے والی ہیں ان کا تذکرہ، اور ان کی کہانیاں سب کا رد فرما دیا، اور ان کو بابر کروا دیا تم تو مرنے کے بعد تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی نام لینے والا بھی ہوگا
تو برے الفاظ سے لوگ تمہیں یاد کریں گے، لیکن میرے پیغمبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک ورفعنا لک ذکرک، ہم آپ کا ذکر اس کائنات میں بلند کر دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ عظمت صرف اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ فرمایا یہ قرآن اعجاز ہے، المتعبد بتلاوتہ ہی، کتنی کتابیں آپ پڑھ لیں کوئی ثواب نہیں ہوتا، لیکن اس کے ایک ایک حرف پر ثواب ہوتا ہے، عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول لكم الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ کیسا یار عظیم کلام ہے یہ، جس نے قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی فرمایا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر ساتھ ہی اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الالف حرف واللام حرف والمیم حرف، کتنے یہ حرف ہو گئے؟ 3۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، پھر سناتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ ویسے تو پڑھتا رہنا الف الف الف، کوئی بھی نیکی نہیں ملے گی اس کو، لیکن اگر قرآن سمجھ کے پڑھے گا الف لام میم تو 30 نیکی ملے گی۔ اور یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے جس کو اس کے معانی نہیں بھی آتے، جس کو اس کا ترجمہ نہیں بھی آتا۔ ویسے تو انشاءاللہ یہ آئے گا آگے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن پاک میں تدبر کرنا، قرآن پاک میں غور و فکر کرنا یہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود جس کو اس کے معانی نہیں بھی آتے، مثال ہی ایسی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سادہ بھی پڑھتا ہے تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہیں۔ کتنی عظیم کتاب ہے، المتعبد بتلاوتہ المکتوب فی المصاحف، یہ 2 جلدوں کے درمیان، یہ 2 جلدیں ہیں، یہ کہتا ہے اور یہ اس کے درمیان والی یہ کتاب، اس کو مصحف بھی کہتے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے 2 جلدوں کے درمیان میں۔ ان المنقول بالتواتر، جبریل امین علیہ السلام تواتر کے ساتھ پیدل پہ 23 سالوں میں ضرورت کے مطابق اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن لے کر نازل ہوئے۔ پھر اللہ نے پہلے تو یہ فرمایا تھا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نہیں جانتے یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات میں کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور روح سے مراد یہاں کون ہے؟ جبریل امین۔ روح سے مراد روحیں بھی ہوتی ہیں، انسانوں کی روحیں، لیکن یہاں سے مراد جبریل امین ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو فرمایا وہ بھی نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ، اور یہ رات صبح تک خیر ہی خیر ہے۔ کہیں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو مبارک رات کہا گیا۔ پیچھے یہ تشریح ہو چکی ہے شعبان میں، بہت سے لوگ ایسے ہی بس یہاں اللہ کہہ رہا ہے قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور سورۃ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ وہ مبارک رات کون سی ہوئی؟ شعبان کی 15 نہیں، وہی رات ہے لیلۃ القدر کی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے۔ انشاءاللہ جب اعتکاف اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوگی تو اس میں یہ بتایا جائے گا کہ اس رات کی فضیلت زیادہ سے زیادہ، تو یہ رات مبارک بھی ہے۔ انا کنا منذرین، اور ہم ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ یفرق فیہ کل امر حکیم، اس میں ہر حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں زندگی اور موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ شب رات میں نہیں ہوتے، یہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ جتنے بھی فیصلے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، یہ تو بھائی نص قرآن ہے، نص قرآن۔ پتہ نہیں اس کا انکار کیوں ہوتا ہے، پتہ نہیں انسان، یہ علماء قرآن سے اتنا دور کیوں چلے گئے ہیں۔ قرآن تو دو ٹوک نص صریح کہتے ہیں، واضح کر کے کسی بات کو بیان کرنا، کھول کے بیان کر دینا، کوئی ابہام اس میں نہ رہے، کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ وما یفرق فیہا کل امر حکیم، ہر حکیمانہ فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ رحمۃ من ربنا، یہ ہمارے رب کی رحمت ہے۔ انہ سمیع علیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، یہ قرآن کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو یہ بشارت بھی دیتا ہے أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس قرآن میں ہدایت بھی ہے، سیدھے راستے کی یہ قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، مومنوں کو بشارت بھی دیتا ہے۔ جو اس قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ یہ قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہاں بڑے لوگ پھرتے ہیں جو کہتے ہیں اگر تم قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تمہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کس لیے قرآن نازل کیا بھائی؟ اللہ کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی
یہی قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کوئی اور کتاب خدا ہے؟ میں بیان نہیں کرنا چاہتا جو میں دیکھتا رہا ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ کئی لوگوں نے منہ سے کہتے ہیں یہ ہمارے منہج میں نہیں ہے قرآن، کہتے ہیں ہمارے منہج میں نہیں ہے. میں نے کہا ہمارے منہج میں یہ نہیں ہے جو تم پڑھتے ہو. ہمارے منہج میں اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز نہیں ہے. جو اس سے بھٹک گیا وہ گمراہ ہو گیا، راہ راست سے ہٹ گیا. فرمایا لهم اجر کبیرہ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. کہیں فرمایا ھذا بیان للناس ھدی وموعظۃ للمتقین. یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، نصیحت ہے. کن کے لیے؟ فرمایا متقیوں کے لیے. کہیں فرمایا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی وبشریٰ للمسلمین. ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی تبیانا لکل شیء، ہر چیز اس نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے. ھدی وبشریٰ للمسلمین، صاف بیان کر دیا. یہ ہدایت بھی ہے اور بشارت بھی ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اس لیے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، دوسروں کو سکھانا. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور قرآن سکھلاتا بھی ہے. یہ کس نے بہترین کی مہر لگا دی؟ اس کائنات کے بادشاہوں سے، اس پوری کائنات سے، ہر چیز سے بہتر قرآن کا سیکھنا اور سکھلانا ہے. کہیں فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الذهاب لشفيع. اقرأوا القرآن انه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صحیح مسلم کی روایت ہے. قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. انہو شفیع لصحابہ، یہ اس کے پڑھنے کے لیے یوم القیامت، یا قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. پچھلے سے پچھلے جمعے میں بھی آپ نے سنا تھا کہ قرآن اور صیام دونوں سفارشی بن جائیں گے. روزہ کہے گا منعتہ الشہوات، میں نے اس کو شہوات سے بھی روکے رکھا، وطعاما، اور کھانے پینے سے بھی روکا رکھا. اور قرآن کہے گا میں نے راتوں کو سونے سے اس نے روکے رکھا. فشفعنی فی، اے اللہ میری سفارش اس شخص کے بارے میں قبول کر لے، یہ قرآن ہی بڑا پڑھتا تھا، اس نے زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا. فیشفعان، فرمایا اللہ دونوں کی سفارش قبول کر لے گا. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ، بڑے عظیم ہیں وہ لوگ جو باقاعدہ اللہ کی رضا کے لیے روزے بھی رکھتے ہیں اور پھر رات دن قرآن پڑھتے اور پڑھاتے بھی.
یہ قرآن اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ انسان کی شان کو اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے، اور اس کے راوی بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اکبر، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ یاد کر لو اس حدیث کو، سوچو آج ہماری تباہی کیوں ہوئی، آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہوئے، آج ہم تباہ و برباد کیوں ہو گئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو سربلند کر دیتا ہے۔ یہ بلندی کی علامت ہے، یہ رفعت کی علامت ہے، یہ عظمت کی علامت ہے۔ جو قومیں عظمتیں حاصل کرنا چاہتی ہے، بلندی حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اس قرآن کو پڑھے، اس قرآن کو نافذ کرے۔ ہم رزق مانگتے ہیں یورپ سے، ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا، ہم مفلوج ہو جائیں گے، ہمیں وہ مفلوج کر دے گا۔ مدد اللہ سے مانگو، ذرا غور و فکر کرو اپنے اسلاف کی طرف۔ وہ بدو جو مکہ سے اور مدینہ منورہ سے اٹھے اور انہوں نے ساری کائنات کو فتح کر لیا، آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی وہ پیغام وہی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو سربلند کر دیتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے قومیں پستی میں چلی جاتی ہیں۔ جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے اس قرآن پر عمل کیا، جس نے اس قرآن کو نافذ کیا، صرف منہ سے کہہ دینا کہ ریاست مدینہ، زبان کی لفاظی صرف بولتے رہنا اور ایک عمل نہ کرنا، پوری قوم کو گمراہ کرنا، روز جھوٹ بولنا، کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ یہ ریاست مدینہ اس دن بنے گی جب ہم خود، کہنے والا خود اور پوری امت اللہ کے خوف اور ڈر سے اور محبت سے اور خلوص سے اس پر عمل کرے گی۔ ایک ایک چیز پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے، ایک ایک چیز کو سمجھنے والے بن جائیں گے۔ عمل ہمارا کوئی نہیں ہے، یقیناً کوئی نہیں ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ سیاسی ہو، انہوں نے اسمبلیوں کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے، اور دینی اپنے آپ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم سارے فیصلے قرآن و سنت سے کروائیں تو یقیناً پھر قرآن و سنت اکثریت اس کو سمجھنے والی اور اس پر عمل کرنے والی بن جائے گی۔ جب ہم لڑائی کرتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، میرا قرآن اور ہوگا اور تیرا قرآن اور ہوگا، تیری سمجھ اور ہوگی اور میری سمجھ اور ہوگی، جب اسلاف اور اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کا فہم حاصل نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی۔ خلفائے راشدین کا فہم، ان کی فراست، ان کی فکر، ان کی سوچ، دوسروں کو ہم کہتے رہتے ہیں وہ بڑے جناب ہو تو مغرب چڑھ گیا ہو، سارے قانون نافذ کر دیے، ایک کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔
یہی تو بڑی بات ہے کہ کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا ان کو، اور ہم کلمہ پڑھ کے قرآن و سنت کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جائیں۔ ہر شخص میں سے سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، بجائے اس کے میں دوسروں کو لعن طعن کروں، دوسروں کو برا بھلا کہوں۔ تو بھائی یہ قرآن دعوت دے رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، رجل اتاہ اللہ القرآن یقوم بہ ینال اللیل ونال نہار۔ ایک وہ شخص، دو چیزوں میں فرمایا حسد نہیں ہے۔ حسد آپ کو پتا نا بہت بری چیز ہے، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھ گیا ہے، اور یہ کوشش کرنی کہ اس کو زوال آ جائے، یا یہ کوشش کرنی کہ اس کی نعمت مجھے مل جائے۔ فرمایا دو چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے، باقی ہر چیز میں حسد کرنا حرام ہے۔ اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، فرمایا جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ فرمایا دو آدمیوں پر حسد کرنا جائز ہے، رجل صادق المصدوق، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا رجل اتاہ اللہ القرآن، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا، یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ تیری خوش قسمتی کے کیا کہنے یار، تیری عظمتوں کے کیا کہنے، تجھ پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں گی۔ وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا اور رات دن کھڑا ہو جاتا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے،